زفر نیوز کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. جی یہ بتائیے گا کہ ظفر صاحب کو کوئی ایئرپورٹ آپ کے گھر والوں میں سے لینے گیا تھا؟ نہیں ڈرائیور گیا بس. عام طور پہ یہی ہوتا تھا کہ جب وہ آتا تھا کہیں سے بھی تو ڈرائیور چلے جاتا تھا گاڑی لے کے. تو 2:45 قریب اس کو لینڈ کرنا تھا. تو جیسے ہی لینڈ کرتا تھا وہ فوراً ہی ایک میسج ضرور کر دیتا تھا کہ میں لینڈڈ. خیر کو 2:30 قریب میرا روزہ تھا. دیر سے میں اٹھا سو کے تو میں زورین پڑھ رہا تھا نماز. کوئی 2:30 میں نے نماز شروع کی. کوئی 10-15 منٹ میں نماز ختم کی. تو میں عادت ہے میری کہ ہر نماز کے بعد میں دعائے توسل ضرور پڑھتا ہوں اور وہ پڑھنے کے بعد اس کے حوالے سے باقی دعائیں مانگتا ہوں. تو میں نے دعائے توسل شروع کر دی. گھڑی پہ میری نظر پڑی تو 2:45 بجنے والے تھے. میں نے کہا چلو بس اب ظفر کا میسج آ جائے گا. مگر نہیں آیا. تو میں نے کہا ذرا لیٹ ہو گئی کوئی فلائٹ. اور چونکہ نماز پڑھ رہا تو ٹی وی بند تھا. بیوی میری جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی کہ ان کا بھی روزہ تھا کہ میں تھوڑی دیر آنکھ لگا لوں پھر ظفر آ جائے گا تو پھر بیٹھ کے باتیں کریں گے. کیونکہ یہ آ رہا تھا تقریباً 1 مہینے کے بعد لاہور سے. اس نے جوائن کر لیا تھا بینک آف پنجاب ایز پریزیڈنٹ اینڈ CEO. خیر اس کے بعد میں دعائے توسل پڑھی اور دعائیں مانگنی شروع کی. ختم کی. پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے لیٹ گیا. جب میں لیٹ گیا تو پھر ایک فون آیا میری بیوی کے پاس ان کی بھابھی کا کہ وہ ظفر کب آ رہا ہے. یہ کہ نہیں گاڑی گئی ہوئی ہے بس آ جائے. کہنے نہیں ٹی وی لگائیے. وہ ٹی وی لگایا تو وہاں تو دھواں ہی دھواں تھا. آگ لگی ہوئی تھی اور ہنگامہ. سخت پریشان ہو گئی بیوی میری. رونا شروع کر دیا. میں نے سمجھایا میں نے ذرا احتیاط رکھو انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. ذرا حوصلہ رکھو. بہت پریشان تھی. تو کوئی 10-15 منٹ کی عجیب کیفیت میں وقت گزرا. اس کے بعد میرے ٹیلی فون پہ ایک انون نمبر سے کال آئی. میں نے اٹھائی تو ظفر بول رہا تھا. اس نے کہا پاپا میں ٹھیک ہوں. میں ہسپتال آ گیا ہوں یہاں ملیر CMH میں اور میں خیریت سے ہوں. سکون ہو گیا ہمیں. مگر کوئی 2-3 منٹ بعد اسی نمبر پہ میں نے پھر فون کیا. جب فون کیا تو کوئی ڈاکٹر تھی ان کا نمبر تھا. وہ انہوں نے اٹھایا. ان سے میں نے کہا کہ ایسے ایسے کہ میرا بیٹا جہاز جو کریش ہوا ہے اس میں وہ تھا تو وہ آیا ہے آپ کے پاس. تو ابھی مجھے فون آیا ہے. کہنے ہاں ابھی ایک آیا ہے لڑکا. وہ پہلا تھا جو کسی ہسپتال میں پہنچا. میری بات ہوئی ہے وہ آپ سے بات کرائی ہے میں نے اور وہ بالکل خیریت سے ہے اور ایکس رے کے لیے اس کو لے گئے. سکون ہو گیا. بیٹھے رہے. میرے دونوں بیٹے ساتھ ہی رہتے ہیں. اس سے چھوٹے عامر مسعود اور علی مسعود. وہ بھاگم بھاگ گھر سے نکلے اور وہ CMH ملیر پہنچ گئے. وہاں پہنچ کے انہوں نے بھی فون کیا. سب خیریت ہے. صرف فریکچر ہوا ہاتھ میں میرے بیٹے کے اور ایک ہیئر لائن فریکچر ہوا ٹانگ میں. خیر وہ خیریت رہی سب. پھر وہاں سے اس کو جہاں بیٹھے ہیں یہ دارالصحت ہسپتال یہاں شفٹ کر دیا. وہ یہیں ہے. کل اس کا آپریشن ہونا ہے صبح 10 بجے اور انشاءاللہ اللہ کرے گا جلدی سے جلدی
وہ صحت یاب ہوگا. میں دعائے توسل پڑھ رہا تھا اور اس کا نام لے کے بار بار دعائیں کر رہا تھا نماز کے بعد. تو وہ وہی وقت تھا کہ جب یہ مددگار پہنچے تھے وہاں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کی مدد کرو، اور وہ آئے، آ کے اس کو اٹھایا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا. یہ اللہ تعالیٰ خود اتر کے نہیں آتا، وہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے مدد کا. تو اس نے ان لوگوں کو وسیلہ بنایا، اور وہ ایسے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے اپنے بندوں کی وسیلہ بناتا ہے کہ جن پہ اسے اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میری طرف سے یہ جا کے وہ کام کریں گے کہ جو میں چاہتا ہوں. کہ یہ بچے جو تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قابل اعتماد لوگ تھے کہ جنہیں اس نے اس کام کے لیے مأمور کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کو جب چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے میں ہی بہتری ہے تو بلا لیتا ہے اپنے پاس. میرا خیال ہے کہ میرے بچے کو جو اللہ نے زندگی دی ہے اس سے ضرور کوئی وہ عظیم اور بڑا کام کروانا چاہتا ہے جو انشاءاللہ میرا بیٹا کرے گا. معاملات چل رہے تھے جو خرابیاں آ رہی تھیں، اس حوالے سے کیا ظفر مسعود صاحب نے آپ کو نہیں، میری کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی. وہ موقع ہی نہیں ہے اس کو خواہ وہ باتیں اس سے کرنے کی کہ جس میں، اور وہ ویسے بھی وہ بے ہوش ہو گیا تھا تو اسے کچھ نہیں پتا کہ تیاری میں کیا ہو رہا تھا، کون کیا کر رہا تھا. وہ جب جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا. اس کے بعد اسے ہوش اس وقت آیا جب ان بچوں نے اس کو اٹھایا. تو اس کا چونکہ ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تکلیف ہوئی، تو اس پہ اس نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو بس وہ لے کے فوراً ہی. ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا خرابیاں تھیں کیا نہیں تھا. کھل کے بات سامنے آ تو جائے. ابھی تو صرف وہ افواہیں ہیں، طیارے میں خرابی تھی، فلانا تھا، دھماکہ تھا، پائلٹ یوں تھا. ابھی کچھ نہیں پتا ہے. بات سامنے آ جائے پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا. ابھی سے ہم کیوں یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ افواہیں ہمیں پھیلانی نہیں چاہیے. اور جو اسٹاف کے لوگ تھے ان کی بھی تو جان گئی. وہ جان بوجھ کے کر سکتے تھے، کبھی نہیں. پائلٹ بھی، کو پائلٹ بھی، باقی جو اس کے ساتھی تھے وہ تو اپنی جان سے گئے نا، تو وہ جان بوجھ کے تھوڑی ایسا کر سکتے. ان کا کوئی جو ان لوگوں کے ڈیسیشنز تھے، فیصلے تھے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں ہوئی.